مسلمانوں کی اکثریت آج اس میں مبتلا ہے. وہ صدقہ بھی کرتے ہیں کہیں کو اور اچھا ہونا, وہ نماز پڑھتے ہیں کیوں گھر میں صبح اچھا ہوتا, یہ مشروط, گھر میں اچھا نہ ہوا تو اجازت چھوڑ دیں گے, عبادت چھوڑ دیں گے. یہ مشروط اطاعت ہے. یہ مشروط اطاعت اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی غیروں کو پکارتا ہے, مزاروں اور مقبروں کے پاس جا کے سجدہ کرتا ہے, غیر اللہ سے نظر مانتا ہے, جس طرح رجب کے اندر امام جعفر کی نظر مانی جاتی ہے, کونڈے پکائے جاتے ہیں, اس طرح غیر اللہ کی نظر وہ مانتا ہے, تو پھر وہ عظیم کامیابی سے محروم ہو جائے گا. عزت سے جنت میں جانا تو دور کی بات, وہ جنت میں ہی نہیں جائے گا. اسلام کے اندر عورت کا بہت زیادہ مقام و مرتبہ ہے. اسلام نے یہ کہا کہ عورت بیوی ہے تو گھر کی ملکہ ہے, ماں ہے تو پیروں کے نیچے جنت کو لا کے رکھ دیا, بیٹی ہے تو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے, اور بہن کو کھلاؤ پلاؤ تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب بن جائیں گے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جو بھی مسلمان 5 نمازیں پڑھے, فرض نمازیں, پھر رمضان کے روزے رکھے, زکات دے, اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچے, تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے تمام دروازوں سے پکاریں گے. پہلے حسد ہوتا تھا, صرف جلا جاتا تھا, آج تو جادو کرا دیتے ہیں, کیا کیا کرا دیتے ہیں حسد کی وجہ سے, جلن کی وجہ سے. اس کو اتنا مال کیوں آ گیا, وہ ویسا کیوں ہو گیا, اب آ گیا بڑھاپا آ گیا, اور کسی جادوگر کے پاس گئے, جادو کرا دیے, بیچارے کو دیوانہ بنا کے چھوڑ دیے. قسم کھا کر کے نبی نے بیان فرمایا, جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے, قسم خدا کی, قسم اللہ رب العالمین کی, اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ ہی کرتے ہیں. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. محترم بزرگوں اور بھائیوں, ہر قسم کی تعریف و توصیف, بزرگی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا تنہا پالنہار ہے. درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کی بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر, خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, جنہوں نے اس دین اسلام کو امانت کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا. محترم بھائیوں, آئیے کچھ دیر بیٹھیں, ایمان تازہ کریں, تاکہ نیک کام کرنے میں جذبہ پیدا ہو, اور جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے اندر ہم کامیابی حاصل کریں. قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے اسلام کے سسٹم پر عمل کرنے والوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے, اور اسلام سے روگردانی برت کر, اللہ کی نافرمانی کر کے, من چاہی شہوت پسندانہ اور خواہشات پر مبنی زندگی گزارنے والوں کا بھی تذکرہ اللہ نے کیا ہے. ان 2 گروہوں میں, 2 گروپوں میں, ان کے انجام کا بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ اینڈنگ ان دونوں کا کیا ہونے والا ہے. وہ مالک ہے, اور اس نے کلام حق میں حق بات بیان فرمائی ہے, ہم سب کا اس پر ایمان ہے. میرے بھائیوں, جن لوگوں نے سچی نیت سے اللہ پر ایمان لا کر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اپنی زندگی جو 70 سالہ ہے, 60 سالہ ہے, 50 سالہ ہے, اپنی زندگی فرما برداری اور اطاعت میں گزارا, ان کے لیے بہرحال دنیا برزخ آخرت میں بہت بہترین ٹھکانہ ہے. اور جن لوگوں نے ایسا نہیں کیا, ان کے لیے تو جہنم ہے, اللہ نے دوزخ کو تیار کر کے رکھا ہے. یہ ایسی کڑوی باتیں ہیں جو بار بار قرآن میں اللہ نے دہرائی ہے. بس آج ہم معلوم کریں گے جو خوش نصیب گروہ ہے, خوش نصیب جماعت ہے, جو اللہ کے فرما بردار ہے, ان کا اینڈنگ, ان کا انجام قیامت کے روز اللہ رب العالمین اپنے بنائی ہوئی جنت میں ان کو داخل کریں گے. جو جنت میں داخل ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے, عزت ہے. تو جنت میں داخل ہونے کے لیے دروازے کے پاس کیسی کیسی ان کی عزتیں ملیں گی. خوش نصیبوں کو اللہ رب العالمین نے جنت کے دروازوں پر عزت دیں گے, بہت ساری عزتیں ان کو ملیں گی جنت کے دروازے پر.
پھر اس کے بعد عزت سے ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 3 طرح کی عزتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جنت میں جانے کے لیے۔ دروازے کے پاس کھڑی کر کے 3 طرح کی عزتیں ملتی ہیں فرما بردار ایماندار بندوں کو۔ ایک عزت تو یہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے ان خوش نصیبوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ، یہ ایک عزت ہے۔ ابھی کوئی مہمان جو ہمارا بالکل دل کے قریب ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ آئیے بھائی گھر میں، گھر کے سارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عزت ہے۔ تو 8 دروازے جنت کے ان خوش نصیبوں کے لیے کھول دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ ان میں سے جن میں سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ تو جنتی اللہ کی ہمیشہ رہنے والی جنت میں یہ 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو جائیں گے، یہ عزت ہے۔ دوسری قسم کی عزت، اللہ رب العالمین دروازے کا انتخاب کریں گے، سلیکشن اللہ کریں گے، بندے سے بولیں گے کہ بندے وہ دروازے سے تم جاؤ۔ کتنا خوش نصیب بندہ ہوگا وہ۔ اللہ رب العالمین بولیں گے کہ بندے باب الریان سے جاؤ، بندے باب الصدقہ سے تم جاؤ، زید تم فلاں دروازے سے جاؤ، باب الصلاۃ سے جاؤ۔ اللہ رب العالمین سلیکٹ کریں گے ہمارے دنیا کے اندر کے نیک عمل کو دیکھ کر کے، اللہ سلیکٹ کر کے اس کو بھیجیں گے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے جنت میں جانے کا۔ اور تیسرا طریقہ ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے آوازیں آئیں گی کہ آ جاؤ، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ فرشتے پکار پکار کر کے کہتے رہیں گے کہ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ پہلا تو 8 دروازے کھلے انسان کے لیے مرضی کہ جس میں سے چاہے جائے، آوازیں نہیں ہیں۔ اور دوسرا اللہ خود سلیکٹ کرتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ 8 دروازے کھلے اور 8 دروازوں سے آواز آتی ہوگی کہ ان میں سے آؤ، ان میں سے آؤ، ان میں سے داخل ہو جاؤ جنت کے اندر۔ سارے پروٹوکول کے ساتھ فرشتوں کی مہمان نوازی میں سلام سلام کہتے ہوئے یہ لوگ جو ہے جنت کے اندر جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سارے دروازوں سے فرشتوں کو کہیں گے کہ ان پکارو جنتیوں کو۔ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہوں گے جو سب دروازوں سے ان کو پکارا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک گروہ میں اللہ ہمیں بنائے، آمین۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے سورہ یونس میں بیان فرمایا، اس آیت کریمہ پہ آپ غور کیجئے، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ بلا رہے ہیں دار السلام کی طرف، امن والے گھر کی طرف۔ اللہ بلا رہا ہے، پکار رہا ہے امن والے گھر کی طرف۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت کی طرف، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ کا پکارنا ہے، اللہ پکار رہا ہے بندوں کو، آؤ دارالسلام کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف آؤ، اللہ پکار رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پکار تو اللہ سب کو رہا ہے، لیکن اللہ جس کو چاہے اس کو ہی ہدایت دیتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ کی پکار پر سارے لوگ لبیک نہیں بولتے، بلکہ کون لبیک کہتے ہیں؟ وہی لبیک کہتے ہیں جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ صحیح راستے کی طرف اللہ جس کو رہنمائی کرتا ہے وہی آدمی صحیح راستے کی طرف آتا ہے، یعنی اللہ کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ تو اب بولیے کہ وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے اللہ کی ہدایت پر لبیک کہا، اللہ نے پکارا تو ان لوگوں نے جواب دیا، تو کتنے خوش نصیب ہیں۔ تو دو باتیں اس کے اندر شامل ہو گئی۔ ایک تو اللہ کی پکار کی انہوں نے ریسپیکٹ کیا، اللہ کی پکار کو عزت دیا، اور اللہ کی پکار کا انہوں نے جواب بھی دیا، لبیک کہا۔ سلامتی کے گھر کی طرف بلانے کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی کے گھر کی طرف آنے کے لیے جو کام ہم نے تم کو دنیا میں کرنے کے لیے کہا اس کام کو کرو، بول کے اللہ پکار رہے ہیں۔ پکارنے کے بعد یہ پکارنا ایک عمل ہے، اور دوسرا عمل اللہ نے بعد میں کیا کہا؟ اس پکار پر سارے لوگ جواب نہیں دیتے، سارے لوگ لبیک نہیں بولتے۔ کون بولتا ہے؟ وہ بولتا ہے جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ تو ہم اور آپ خوش نصیب ہے کہ اللہ نے پکارا اور ہدایت بھی دی تو ہم نے لبیک کہا، کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ دارالسلام کی طرف ہم کو اللہ نے بلایا تو ہم نے لبیک کہا۔ میرے بھائیوں، یہ خوش نصیب لوگ ہیں ہم جن کو اللہ نے اطاعت و فرما برداری کی اجازت دی، ہدایت دی۔ خلیفہ اول کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی
کہ روزہ رکھنے والے کو روزے کے دروازے سے بلایا جائے گا، صدقہ کرنے والے کو صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا، نماز زیادہ سے زیادہ پڑھنے والوں کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا جس کو سارے جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ تو صدیق اکبر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہاں، ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے فرشتے اندر کھڑ کے پکار رہے ہوں گے. میں امید کرتا ہوں ابو بکر ان میں سے تم بھی ہوں گے، کیونکہ تمہارا عمل، تمہاری اطاعت کا جذبہ، تمہارا اللہ کے پکار کو لبیک کہنا، یہ اللہ کو بہت پسند آ چکا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بولیں گے جب تم کھڑے ہو جاؤ گے جنت کے پاس جا کر کے، جنت کے دروازے کے پاس، تو جنت کے 8 دروازوں سے تمہارے لیے پکار آئیں گی کہ ابو بکر اس میں سے آ جاؤ، ابو بکر اس میں سے آ جاؤ. کتنے خوش نصیب ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے بھائیوں، صرف ابو بکر ہی خوش نصیب نہیں ہے. ابو بکر کی یہ خوش نصیبی کا ریزن کیا ہے؟ ابو بکر کی خوش نصیبی کا ریزن یہ ہے کہ انہوں نے عبادت کو، اطاعت کو شوق سے کیا. اور وہ چیز اگر ہمارے اندر بھی آ جائے تو ان کے اندر ہم بھی داخل ہو سکتے ہیں. عبادت کو، اطاعت کو شوق سے اگر ہم کریں گے اور سیدنا ابو بکر کی محبت دل میں اگر ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرمائیں گے جن کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا. میرے بھائیوں، اسلام کے اندر کچھ احکام بتلائے گئے ہیں، کچھ کام بتائے گئے ہیں. سچے دل سے ان کاموں پر اگر ہم عمل کریں گے تو جنت کے 8 دروازوں سے ہمیں بلایا جائے گا. 2-3 باتیں آج ہم معلوم کریں گے. سب سے پہلا کام، ان لوگوں کو جنت کے 8 دروازوں سے داخل کیا جائے گا، پکارا جائے گا، بھیجا جائے گا، جو لوگ نماز کو اور زکوٰۃ کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی مکمل اطاعت کرتے ہیں. نماز اور زکوٰۃ، یہ خاص طور پر اس کا تذکرہ ہے حدیث کے اندر. خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے کے بعد سارے کے سارے دین کے اوپر مکمل اطاعت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا اور یہ 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے یہ داخل ہو جائیں گے. میرے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے مرتے دم تک، اور زکوٰۃ اس کے مال کے اندر، اس کا مال نصاب زکوٰۃ کو پہنچ چکا، زکوٰۃ دیتا ہے. کیسے دیتا ہے زکوٰۃ؟ ویسے دیتا ہے جیسے اپنے ذات پر خرچ کرتا ہو. انسان اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے وہ سکے وغیرہ گنتا نہیں ہے، وہ تو کنجوس ہوتا ہے جو سکے گنتا ہے. اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے انسان بڑا دل والا ہوتا ہے. دوسروں کو کھلاؤ نہ کھلاؤ لیکن اپنے آپ کو کھلانے کے لیے وہ بہت پیسے خرچ کرتا ہے. خوش دلی کے ساتھ اگر وہ زکوٰۃ کی رقم ادا کرتا ہے، ذرہ بھی دل میں تنگی نہیں ہے زکوٰۃ کی رقم دیتے وقت، بلکہ خوشی ہو رہی ہے اس کو، تو ایسا آدمی اور سارے دین اسلام کے ساتھ مکمل اخلاص کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی بات کو مانتا ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس نے اللہ کی عبادت کی، ذرہ بھر بھی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہا کہ نماز قائم کیا، زکوٰۃ ادا کیا، اور تیسری بات یہ بتلائی کہ سننے کے بعد اطاعت کیا. جو بھی بات بتائی جاتی ہے اسلام کی، سننے کے بعد مانا، اس کے اوپر عمل کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ. اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے اس کو داخل کریں گے. یہ 8 دروازوں سے داخل ہونے والے معزز لوگ ہیں. کون ہے؟ نماز کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی رقم کو خوش دلی سے ادا کرتے ہیں اور سننے کے بعد اطاعت کے جذبے کو اوپر کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو 3 باتیں اس حدیث کے اندر بتلائی گئی. ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ کرے. اگر کوئی آدمی غیروں کو پکارتا ہے، مزاروں اور مقبروں کے پاس جا کے سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ سے نظر مانتا ہے، جس طرح رجب کے اندر امام جعفر کی نظر مانی جاتی ہے، کونڈے پکائے جاتے ہیں، اس طرح غیر اللہ کی نظر وہ مانتا ہے، تو پھر وہ عظیم کامیابی سے محروم ہو جائے گا. دنیا میں اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود عظیم کامیابی سے محروم ہو جائے گا. پہلی بات، عزت سے جنت میں جانا تو دور کی بات، وہ جنت میں ہی نہیں جائے گا میرے بھائیوں. اور دوسری بات پیارے نبی نے بیان فرمائی، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی، فرائض کی پابندی کرتا ہے، پکا فرض نمازوں کو ادا کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا، سنتوں کا بھی اہتمام کرتا ہے. کبھی کبھار سنتیں رہ جائیں، ختم نہیں کیا، نہیں پڑھ سکا، لیکن فرض کسی بھی حالت میں چھوڑتا نہیں ہے. فرض نماز کو کسی بھی حالت میں چھوڑتا نہیں ہے.
اور فرض زکوٰۃ کو بڑی خوش دلی سے ادا کرتا ہے، بہت خوش دلی سے ادا کرتا ہے، تو یہ آدمی جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا. یہ حق بات ہے. اور تیسری بات اللہ کے نبی نے جو بیان فرمائی، یہ غیر مشروط مکمل اطاعت، یا غیر مشروط کے پاس تھوڑا بات کریں گے ہم. غیر مشروط کیا ہے؟ یعنی اطاعت و فرمانبرداری اللہ کی ایسے کرنا کہ اطاعت و فرمانبرداری کرنے کے دوران دنیا کی ساری چیزیں بھی چھین لی جائے، لیکن چیزوں کی پرواہ کیے بغیر حضرات صحابہ نے جس طرح غربت میں، فقیری میں، تنگی میں بہت زیادہ مصیبتیں اٹھا کر کے بھی انہوں نے اطاعت نہیں چھوڑی اللہ کی. غربت میں بھی اللہ کو نہیں چھوڑے، مال آیا تو بھی اللہ کو نہیں چھوڑے. آپ دیکھیں کہ غریب انسان اللہ کا بہت سارا نافرمان ہو جاتا ہے، کیا ہے کچھ نہیں ہے، اب دستے سوال دراز کر دیا، ہاتھ بڑھا دیا، سب لوگوں کے سامنے جا کے مانگ رہا ہے. غریب انسان کے پاس شکر کا مادہ بہت کم ہوتا ہے. فقیر آدمی وہ بہت زیادہ واہ واہ کرتا رہتا ہے، لوگوں کے پاس جا کے شکایتیں کرتا ہے اللہ کی بندوں کے ساتھ. ویسے ہی اگر اللہ نے اس کو مال دے دیا، مال دینے کے بعد بھی آنکھیں تالو پہ آ جاتی ہے، چڑھ جاتی ہے، اس کی سانسیں الگ انداز میں چلتی ہے، آنکھوں کے تیور بدل جاتے ہیں، الگ انداز میں دیکھتا ہے آدمی کو ایک دم اکڑ کر کے. بیمار آدمی بھی دیکھو کتنا الگ رہتا ہے. بیمار آدمی اپنے آپ کو نا امید بنا کر کے اللہ کی ذات سے شکوہ شکایت. کتنے لوگ ہیں آرام سے اتنے گناہ کرنے کے باوجود آرام پھرتے ہیں، میں سب اللہ کی عبادت کیوں نہ لے، سب بیماریاں مجھے کہیں کو. یہ نا امیدی میں آ جاتا ہے. حضرات صحابہ کو دیکھو، بیماریاں آئی، کئی سال تک بیمار تھے، اطاعت نہیں چھوڑے. غربت ایسا لگی کہ بنیادی ضرورتیں بھی ان کی پوری نہیں ہوتی تھی، اطاعت نہیں چھوڑے. مالداری اتنے بڑے مالدار ہوئے کہ آج کل کے امبانی اڈانی بھی نہیں ہوں گے مالدار، اتنے زیادہ مالدار تھے صحابہ اکرام. حضرت عثمان غنی کیا کچھ کم مالدار تھے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کچھ کم مالدار تھے؟ کتنے بڑے مالدار تھے. انہوں نے 10 اونٹوں کو مال سمیت اللہ کے راستے میں دے دیا تھا، چاندی اور سونے کو دیا تھا. اتنے بڑے مالدار ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی اوقات کو نہیں بولا، اپنے اوقات میں رہے، برابر اوقات میں رہے، اپنی حیثیت کو نہیں بولے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو انہوں نے چھوڑا نہیں. کچھ مال زیادہ آ گیا تو اور مال کے بڑھتری میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. میرے بھائیو، آپ دیکھیں کہ غیر مشروط عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر دنیا کے اندر کئی مصیبتیں آئی یا کئی خوشحالی آئے، لیکن آپ برابر اللہ کی اطاعت کرتے رہیں، اطاعت میں دھاگا برابر بھی فرق نہ آئے. یہ غیر مشروط اطاعت ہے. اب بعض لوگ کیا کرتے، نماز فجر پڑھتے، زور کی نماز پڑھتے، عصر کی نماز چند دن اچھے سے پڑھے، مال کی صدقہ بھی دیے، لیکن اچانک کوئی موتا ہو گیا، گھر میں پریشانی آ گئی. سارے ہو کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود مجھے اچھا نہیں ہوتا ہے تو یہ سب کرنا کہیں کو، تو اچھا ہوتا بول کر کے انہوں نے اطاعت کیا. یہ مشروط اطاعت ہے. یہ اطاعت کیا ہے؟ مشروط اطاعت ہے. مسلمانوں کی اکثریت آج اس میں مبتلا ہے. وہ صدقہ بھی کرتے ہیں کہیں کو اور اچھا ہونا، نماز پڑھتے ہیں کیوں گھر میں سب اچھا ہوتا. یہ مشروط، گھر میں اچھا نہ ہوا تو اطاعت چھوڑ دیں گے، عبادت چھوڑ دیں گے. یہ مشروط اطاعت ہے. یہ مشروط اطاعت اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ غیر مشروط اطاعت. آپ کسی بھی حالت میں رہو، آپ کے لیے نقصان ہو فائدہ ہو، آپ کو اطاعت کرنا ہے. یہ مشروط اطاعت، یہ غیر مشروط اطاعت ہے. مکمل اطاعت. کیسے اطاعت؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. مانو میری بات کو بول کر کے اللہ نے کہا، کتنی بھی مصیبت رہو، پریشانی ہو، فوراً ابراہیم نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین. اللہ میں تیری بات کو مان لیتا ہوں. بچے کو ذبح کرنے کے لیے کیا کر دیتا ہوں، بیوی کو چھوڑنے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، ماں باپ کو چھوڑ کر کے گھر سے نکلنے کو کہا نکل کے چلا جاتا ہوں، قوم سے دشمنی مول لینے کو کہا دشمنی مول لیتا ہوں. ذرا برابر بھی اپنا فائدہ اپنا نقصان انہوں نے نہیں دیکھا. اطاعت میں، اللہ کی اطاعت میں اپنے بچے کو قربان کرنے لگ گئے. آج اگر وہ نوبت آ جائے، کیا اللہ ہے میرے ہاتھ سے میرے بچے کو کاٹنا، کچھ تو رحم ہے اللہ کے پاس، کچھ تو رحم ہے. یہ مشروط اطاعت ہے. غیر مشروط اطاعت اسلام چاہتا ہے کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جو رسی ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوٹے. نقصان ہو جائے، بہت لاس آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہاتھ سے نہ چھوٹے. ایسا اگر کرتا ہے دنیا میں موت تک آدمی جنت کے 8 دروازوں سے اس کو پکارا جائے گا. جنت کے 8 دروازوں سے اللہ تعالیٰ اس کو پکاریں گے، فرشتے پکاریں گے اور اس کو بڑی عزت کے ساتھ جنت کے اندر لے جایا جائے گا. میرے بھائیوں، بری خواہشات شہوات میں پڑ کر کے انسان من مانی اور نفس کی پوجا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت اگرچہ بھی کر لے، وہ عبادت نہیں ہے، اللہ کو راضی بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عبادت راضی بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے کچھ اس کو ہونے والا بھی نہیں ہے. دنیا کے اندر
اللہ تعالیٰ کی اگر یہ چلائے تو پھر اس کو جنت کے اندر بھیجا جائے گا اور آٹھوں دروازوں سے اس کو پکارا جائے گا۔ اور دوسری بات، صوم و صلات کی پابندی کے ساتھ ساتھ آدمی 7 بڑے بڑے گناہوں سے بچے۔ ایسے 7 بڑے بڑے گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھنے والا بھی جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، جنت کے 8 دروازوں سے اس کو اندر بھیجا جائے گا۔ نماز روزے کی پابندی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے میرے بھائیوں، آپ کو اللہ کی رحمت آنا ہو، اللہ رب العالمین کی جنت آپ کو ملنا ہو تو کبیرہ صغیرہ دونوں گناہوں سے بچنا ہوگا۔ چھوٹے گناہ سے بھی بچنا ہے، بڑے گناہوں سے بھی بچنا ہے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین جنت میں جگہ دیں گے، جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ داخل فرمائیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ایک واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہوئے خطبہ دیا۔ خطبے میں کیسے تھے، اللہ کے نبی کی عادت کیا تھی؟ فوراً اللہ کے نبی نے 3 بار کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ یہ 3 بار بولنے کے بعد پیارے نبی نے سر جھکا لیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی سر جھکائے، ہم کو جھکاؤ بول کے نہیں بولے، لیکن ہم سب لوگ سر جھکا دیے۔ یہ اطاعت ہے۔ معلوم نہیں ہوا رسول کیوں کر رہے ہیں، نہیں معلوم ہوا لیکن رسول کر رہے ہیں اس لیے کرنا، یہ اطاعت ہے۔ صحابہ کرام سر جھکا دیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سر جھکا دیا۔ دوسری مرتبہ سر اٹھایا تو خوشی سے اللہ کے نبی خوش تھے، ہنس رہے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اونٹے اللہ کے نبی پہ قربان، وہ ہنسی پہ ہم کو بہت خوشی ہو گئی اللہ کے نبی کی ہنسی کو دیکھ کر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جو بھی مسلمان 5 نمازیں پڑھے، فرض نمازیں، پھر رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ دے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے تمام دروازوں سے پکاریں گے، سارے دروازوں سے اس کو پکارا جائے گا۔ یہ 7 کبیرہ گناہوں سے بچے، نماز روزہ رکھے، زکوٰۃ ادا کرے۔ میرے بھائیوں، 7 کبیرہ گناہ کیا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کے ساتھ مر جانا لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ جادو کرنا یا کروانا یا جادو کرنے والوں کا ساتھ دینا۔ اور تیسرا گناہ ہے ناحق کسی کو قتل کرنا یا کسی کے قتل میں ساتھ دینا۔ چوتھا گناہ ہے سود کھانا، سود کھلانا، سود میں گواہی بننا یا گواہ بننا، یا اسی طرح سے 5واں گناہ ہے یتیم کا مال کھا جانا، یتیم کا مال ہڑپ کر کے کھا جاؤ، کسی بھی طرح سے گڑمڑ کر کے کھا جاؤ۔ اور چھٹا ہے میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا، بزدلی دکھا کر کے۔ اور 7واں ہے پاک دامن معصوم مومنہ عورت کے اوپر الزام لگانا۔ یہ 7 بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ان گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کر کے آدمی صوم و صلات کا پابند اگر ہے تو جنت کے 8 دروازوں سے اس کو پکارا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو 7 گناہ بڑے بڑے گناہ بتائے گئے ہیں، امت مسلمہ 7 گناہوں میں ملوث ہے، 7 گناہوں میں ملوث ہے۔ وہ شرک میں بھی ملوث ہے، قتل میں بھی ملوث ہے، جادو کرنے کرانے میں ملوث ہے۔ حسد کی بیماری آج ایسی آئی کہ پہلے حسد ہوتا تھا صرف جلا جاتا تھا، آج تو جادو کرا دیتے ہیں، کیا کیا کرا دیتے ہیں حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے۔ اس کو اتنا مال کیوں آ گیا، وہ ویسا کیوں ہو گیا، اب آ گیا بڑھاپا آ گیا اور کسی جادوگر کے پاس گئے، جادو کرا دیے، بیچارے کو دیوانہ بنا کے چھوڑ دیے۔ میرے بھائیو، آج امت مسلمہ یہ سارے گناہوں میں ملوث ہے، سارے گناہوں میں۔ انا للہ پڑھنا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچا کے۔ سود یہ تو معاشرے کا ناسور بن چکا ہے، اس کے بغیر آج ہماری زندگی نہیں رہ گئی ہے، ایسا آج معاملے کو بنا دیا گیا ہے۔ وڈی کھانا کھلانا یہ ایک دم عام معمولی بات ہو چکا ہے، بالکل معمولی بات۔ بڑے بڑے گناہ میں اللہ کے نبی نے اس کو شمار کیا اور کہا کہ اس سے بچنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے، اس پر عمل کرنے والے کو تو جہنم ہے۔ میرے بھائیو، اس کے ساتھ ساتھ تیسرا عمل، مسنون وضو کرنے کے بعد مسنون دعا کرنے سے بھی انسان 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے؟ سب سے پسندیدہ چیز اللہ کو توحید ہے۔ توحید اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک اللہ ہے ماننا، خالق ہے وہی ماننا، رب ہے وہی ماننا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ شیطان انسانوں کے پاس آ کر کے جو گمراہ کیا نا، انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے پہلے اس نے فکرہ ڈالا، سوچا کس حساب سے اس کو گمراہ کروں۔ شیطان یہ سوچا کہ کس حساب سے میں اللہ کے اس بندے کو، آدم ذات کو میں گمراہ کروں، کیونکہ گمراہ کرنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آیا اس کو۔ سب لوگ اللہ کے بندے تھے آدم علیہ السلام جب دنیا میں تھے نا، لیکن شیطان سے دشمنی برابر جاری تھی۔
کیونکہ انکار کر دیے تھے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا تھا تو ابلیس نے انکار کر دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے, تب سے یہ دشمنی جاری ہے. اللہ نے ابلیس کو دھتکار دیا نا, تو آدم علیہ السلام نیچے آئے, تب سے یہ جاری ہے. سوچا اس نے بہت غور کیا کہ برائی کی طرف لے کے جائیں گے, گناہ کا کام کرنے لگوائیں گے. جب بھی شیطان سوچتا کہ گناہ کا کام کرنے لگوائیں گے تو فوراً مالک کی رحیمیت سامنے آ جاتی, کتنے گناہ کرو کیا ہے, اللہ تو بخشنے والا ہے, معاف کر دے گا. اس ہاتھ سے بنایا نا, معاف کر دے گا. کیا کرنا سوچ کر کے چند نیک بزرگ لوگ تھے تو انتقال ہو گئے تھے. انتقال ہونے کے بعد ان لوگوں کی محبت سے ان لوگوں کے بعد کے لوگوں کے دلوں میں گیا, شرک میں مبتلا کیا. شیطان کو معلوم تھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند توحید ہے, تو توحید سے اگر دور کر دیں گے تو کتنے بھی اچھے کام یہ کرتے جائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اس لیے عقیدہ اور توحید کے اندر ہی اس نے ڈاکہ ڈالا, عقیدے سے دور کیا, توحید میں رخنہ پیدا کیا, شرک میں مبتلا کیا. آپ دیکھیں کہ انسان کتنے بھی گناہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیں گے. حدیث کے اندر ہے, حدیث قدسی میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, لوگوں اللہ بیان کرتا ہے, بنی آدم آئے میرے پاس کتنے گناہ لے کر کے, سمندر کے جھاگ کے اتنے گناہ لے کر کے, سمندر کے اوپر جھاگ جتنا پانی ہے سمندر برابر گناہ لے کر کے آئے. سارے کے سارے گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا, لا ابالی, مجھے کچھ بھی پرواہ نہیں ہے. لیکن وہ گناہوں میں شرک نہیں رہنا. شرک اگر ہے تو یہ اکیلا گناہ بھی شرک کافی ہے انسان کو برباد کرنے کے لیے. بہت نیکیاں ہیں, صرف شرک اکیلا ہے, سارے نیکیوں کو تباہ کرنے کے لیے شرک کافی ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے, توحید کے خلاف بات کرتے, تو سارے عمل ان کے ہم برباد کر دیتے. شیطان کو معلوم تھا توحید اللہ کو بہت پسندیدہ عبادت ہے, بہت پسند ہے. توحید کے خلاف یہ شرک ہے, اپوزٹ شرک, تو شرک میں مبتلا کر دیا. آج اکثریت کو اس نے شرک میں مبتلا کر کے رکھا ہے. معاملے کے اعتبار سے, گھر میں رہن سہن کے اعتبار سے سب بہت نرم دل رہتے ہیں لوگ, لیکن عقیدے میں آتے وقت شرک میں مبتلا رہتے ہیں. یہ شیطان کی کرتوت ہے. اللہ کو توحید بہت پسند ہے, صرف توحید نہیں, توحید کا کلمہ بھی پسند ہے. اب دیکھو, اگر کوئی آدمی جس کے عملی طور پر اس کے اندر توحید ہے اور وہ عملی طور پر توحید پر عمل کر رہا ہے, وضو بنایا سنت کے مطابق, وضو بنا کر کے دعا پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ دعا پڑھ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں سے اس کو پکارا جائے گا. اللہ کو توحید ہی نہیں, توحید کے کلمے بھی پسند ہے, توحید کے کلمے بھی بہت پسند ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ کتنا چھوٹا ہے کلمہ, لیکن اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ترازو میں بہت بھاری ہے. اللہ کو بہت پسند ہے اپنی توحید, اپنی تعریف بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. میرے بھائیوں, تو یہ مسنون دعا اگر ہم پڑھیں گے وضو کے بعد, انشاءاللہ مرنے کے بعد جنت کے 8 دروازوں سے ہمیں پکارا جائے گا. اس کے بعد اور ایک عمل ہے, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جوڑا صدقہ کرنا. ایسا صدقہ کرنے والے کو بھی قیامت کے روز جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. آپ دیکھیں کہ ہمارے دین میں صدقہ و خیرات کی بہت اہمیت ہے, بہت زیادہ اہمیت ہے. آپ دیکھیں آس پاس دکان ہو تو بزنس کو بڑھانے کے جو گر اور راز رہتے ہیں, سامنے والا پیچھے والے کے دکان والے کو نہیں بتاتا. خاص کر اپنا کوئی سگا بھائی یا رشتہ داری کیوں نہ ہو, مال میں بڑھوتری ہو رہی ہے, دکان کے اندر سامان بڑھ رہے ہیں, کیسے بڑھ رہے ہیں, سامنے والا پریشان ہے, لیکن یہ بڑھانے والا کبھی بھی یہ کہاں سے لا رہا ہے, کتنے کو بیچ رہا ہے, بولنے سے کتراتا ہے, بولتا نہیں ہے. اسلام نے ایک راز کی بات بتلائی, آپ کے مال میں بڑھوتری اگر آپ چاہتے ہیں تو راز کی بات یہ ہے کہ چپکے سے صدقہ کرنا شروع کر دیں. زکوٰۃ, اصلی فرض زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ جتنا زیادہ صدقہ کریں گے, یہ راز کی بات ہے, مال اتنا بڑھے گا. قسم کھا کر کے نبی نے بیان فرمایا, جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے, قسم خدا کی, قسم اللہ رب العالمین کی, اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ ہی کرتے ہیں. قسم کھا کے نبی کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں, لیکن قسم کھا کے بتائے کہ آپ مال خرچ کرو, اللہ رب العالمین اور زیادہ دینے کے لیے تیار, اور زیادہ دیں گے. یہ راز کی بات ہے. اسلام میں بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی صدقہ و خیرات کو, خاص کر صدقہ و خیرات میں جوڑا خیرات کرنا. جوڑا خیرات کرنے کے بارے میں نبی نے بیان فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, جس نے اللہ کی راہ میں جوڑا صدقہ کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے روز جنت کے 8 دروازوں سے پکاریں گے. جنت کے 8 دروازوں سے اس کو پکارا جائے گا, جوڑا صدقہ و خیرات کرنے والے کو.
جوڑا جوڑا سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس کا ایک معنی تو یہ کہا کہ ایک جیسی دو چیزیں، دو اونٹ، دو خوشبو کی بوتلیں، دو مسواک، کچھ بھی آپ صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں تو دو عدد خیرات کریں، صدقہ کریں. یا اس کا ایک معنی یہ ہے کہ دو متقابل چیزیں خیرات کریں. مثال کے طور پر آپ روٹی دے رہے ہیں تو روٹی کے ساتھ سالن بھی دیں، چائے دے رہے ہیں تو چائے کے ساتھ بسکٹ بھی دیں. اس طرح دو چیزیں. آپ کو معلوم ہے کہ دو چیزیں انسان کو ملتی ہے تو اس کا حقیقی مقصد پورا ہوتا ہے. صدقہ کرنے والے کو اللہ نے یہ حکم دیا یا یہ فضیلت بیان فرمائی، کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ جو لیتا ہے اس کو صحیح فائدہ ہونا. تحفے میں کپڑے دیے جاتے ہیں، صرف کپڑا ہی دیتے ہیں، وہ لے جا کے آدمی گھر میں رکھ دیتا ہے. اگر آپ حقیقت میں اس کے جسم پر وہ کپڑا پہنانا چاہتے ہیں تو کپڑا بھی دیجئے اور کپڑے کو سلانے کے پیسے بھی اس کو لینا چاہیے. جوڑا جوڑا ہوگا. متقابل چیزیں بولتے ہیں اس کو، متقابل چیزیں. آپ نے ایک چیز دے دی، وہ کسی کام کی نہ رہی، وہ کسی اور کو دے دیا جا کے، صرف تحفہ بڑا تحفہ چل رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابیات تحفہ دیتے تھے. صحابیات کیسے تحفہ دیتے تھے؟ نبی کو دیکھتے تھے کہ نبی کے گھر میں یا نبی کی ذات میں کون سی چیز کی کمی ہے، کون سی چیز کی ضرورت ہے، وہ چیز تحفے میں بھیجتے تھے. 2-3 مہینے چولہا نہیں سلگتا تھا نا، پھر کیسے گزارا ہوتا تھا؟ تو تحفے آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا تحفے آتے تھے؟ دودھ کا تحفہ آتا تھا، کھجور کا تحفہ آتا تھا. یہ کیا ہے؟ کھجور کا دودھ کا تحفہ کیوں ملتا تھا؟ کھانے کے لیے، ضرورت تھی اس موقع پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابیہ نے ایک جھپا بھی عنایت فرمایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنتے تھے، ضرورت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس طرح جوڑا جوڑا خیرات کرنے میں آدمی کا مقصد پورا ہوتا ہے، مراد اس کی پوری ہوتی ہے. اب صدقہ کرتے وقت کرنے والا یہ دیکھ لے کہ اگر وہ کسی کو 5 روپے دے رہا ہے، وہ 5 روپے پکڑ کر کے دیکھے کہ اس سے میری مراد پوری ہو سکتی ہے. جب میری مراد پوری نہیں ہو سکتی تو سامنے والے کی مراد اس سے پوری ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو کہیں سے بھی مل جائے گا، لیکن میری طرف سے تو اس کو پورا فائدہ تو نہیں ہوا نا. میری طرف سے پورا فائدہ ہوا نہیں ہوا نا. اسلام یہ چاہتا ہے کہ پورا فائدہ ملے. ایسے آدمی کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا. میرے بھائیو، اس کے بعد ایک ایسا آدمی ہے جو دنیا کا مار کھایا ہوا ہے، اس کو بھی جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا. کون آدمی؟ دنیا میں اس کے 3 نابالغ بچے اس کے آنکھوں کے سامنے موت کی نیند سو گئے. آنکھوں حضور اپنے بچوں کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہے، غم میں صبر کیا. تو ایسے صابر انسان کے لیے اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازوں کے پاس ان کے بچوں کو رکھے گا اور 8 دروازوں سے بچے پکاریں گے اور بچوں کے ساتھ یہ جا کے ملے گا. یہ نیک والدین ہیں جو اپنے بچوں کے انتقال کے بعد، فوت ہو جانے کے بعد، انہوں نے اللہ کی ذات پر امید رکھ کر کے صبر کیا. 3 بچے جن کے دنیا میں نابالغ بچے فوت ہو جائے، مر جائے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس آدمی کو، اس باپ کو، اس ماں کو جنت کی 8 دروازوں سے پکاریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت عتبہ بیان کرتے ہیں، نبی نے بیان فرمایا کہ جس کے نابالغ 3 بچے فوت ہو جائیں، وہ ان بچوں کو جنت کے 8 دروازوں کے پاس پائے گا، جس سے چاہے وہ داخل ہو جائیں. ان کے بچے وہاں پہ کھڑے ہوں گے، اپنے والدین کو لے لیں گے. میرے بھائیوں، صبر کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جس عورت کے 2 بچے انتقال ہو جائے، اس عورت کو بدعقیدگی دیکھیے کہ منحوس سمجھتے ہیں. جانا، بات کرنا، یہ اپنے حق میں نقصان سمجھتے ہیں. اس عورت کے پاس جائیں گے، اس کا پیر ہاتھ اچھا نہیں ہے، بچوں کو بھی بھیجو نکو ادھر، آپ لوگ ابھی جاؤ نکو، کیونکہ 2 بچے اس کے مر گئے. اب اس کے اندر منحوسیت آ گئی، وہ خود پریشان ہے بچوں کے غم میں، یا اوپر سے ان لوگوں کے نہ آ کر کے اس طرح کی باتیں بول کر کے اور زیادہ پریشان اور دکھی عورتوں کو یا مرد حضرات کو بنایا جاتا ہے. بلکہ چاہیے تھا تو یہ کہ ان کے پاس جائیں، دل جوئی کریں، صبر کی تلقین کریں، اور اسی طرح سے اسلام نے جو فضیلتیں ایسے لوگوں کے لیے بتائی ہیں، ان فضیلتوں کا ذکر ان کے سامنے کریں، ان کو گلے لگائیں، ان کو حوصلہ دیں، ان کو صبر کی تلقین کریں. یہ سب اسلام کے تحت ایک ایسی نیکی ہے کہ ہمارے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اس نیکی سے. ایک آدمی کو خوش کر دیے ہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نبی نے بیان فرمایا کہ تمہاری وجہ سے تمہارے بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے. تمہاری وجہ سے تمہارے بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے. وہ مصیبت میں ہے تو اس کو پکڑو، مشورہ دو، کچھ مدد کرنا ہو تو کرو، جس کی وجہ سے وہ خوش ہو جائے. یہ سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا. یہ ہم لوگوں کو کرنے کا کام ہے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہمارے نبی کے 3 بچے فوت ہو چکے، ہمارے نبی کے 3 اولاد فوت ہو چکے. اللہ کا یہ دنیا ہی آزمائش گاہ ہے. اللہ آزماتے رہتے ہیں، خاص کر نیک بندوں کو زیادہ آزماتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو زیادہ آزماتے ہیں. ایسے موقع پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے بھی یہ دعا کریں اللہ یعنی جن کو اولاد نہیں ہے ان کو اللہ تعالیٰ عطا کرے, اور جن کو اولاد تھی فوت ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعم البدل بھی عطا کرنا ان کا, اور آخرت میں آٹھوں دروازوں سے بھی, جنت کے آٹھوں دروازوں سے ان کو پکارنا چاہیے. ایک کام ہے عورت کے لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ عورت بھی اگر چاہے تو آٹھوں دروازوں میں سے پکاری جائے گی. اسلام کے اندر عورت کا بہت زیادہ مقام و مرتبہ ہے. اسلام نے یہ کہا کہ عورت بیوی ہے تو گھر کی ملکہ ہے, ماں ہے تو پیروں کے نیچے جنت کو لا کے رکھ دیا, بیٹی ہے تو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے, اور بہن کو کھلاؤ پلاؤ تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب بن جائیں گے آپ. اتنا مقام ہے عورت کا اسلام کے اندر. یہ عورت کو اللہ حکم دیتا ہے کہ اگر عورت صحیح معنوں میں 4 کام کر لے اللہ اس سے خوش ہو جائیں گے, اور جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے اس کو داخل کر دیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں, عورت اگر 5 نمازیں پڑھ لے, 5 نمازیں پڑھ لے, پھر رمضان کے روزے رکھ لے, 2 کام ہو گئے. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, 3 کام ہو گئے. اور چوتھا یہ کہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے, خاوند جیسے بھی ہو اس کی اطاعت کرے. اور 5ویں بات یہ ہے کہ وہ یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے. یہ 4 کام ہی ہے عورت کے کرنے کے. یہ کام کرنے کے بعد وہ اگر انتقال ہو جائے, کرتی ہوئی انتقال ہو جائے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے جنت کی 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ. یہ عورت کے کرنے کے کام ہے کہ وقت پر نماز پڑھے. سنت نوافل اگر وہ پڑھ نہیں سکتی, کام کاج زیادہ رہتا ہے, بچے زیادہ ہیں, کم سے کم فرض کے وقت میں فرض نماز ادا کر لے. اور اسی طرح سے رمضان کے روزے وہ رکھ لے, شرمگاہ کی حفاظت کرے اور خاوند کی اطاعت و فرما برداری کرے. کتنا آسان کام ہے, کتنا آسان کام ہے, لیکن اتنا بڑا انعام اس کو دیا جا رہا ہے. میرے بھائیو, اب جو عورتیں بے دین ہیں, آوارہ ہیں, بے حجاب ہیں, پردے سے نہیں رہتی ہیں, یہ عورتیں ایسی اطاعت گزار, شوہر کی اطاعت کرنے والی فرمانبردار عورتوں کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانبردار, نماز کی پابند کرنے والی, روزہ رکھنے والی عورتوں کو جو مقام و مرتبہ دیں گے قیامت کے روز, ان کے جوتے کا بھی حساب نہیں کر سکتی ہے. یہ جو بے پرواہ فیشن والی جو عورتیں ہیں, بے پردہ رہتی ہیں, شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتی ہیں, ایسی عورتیں ان عورتوں کے برابری تو دور کی بات, ان کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہے. یاد رکھنا چاہیے دنیا کے اندر آج خود نمائی فیشن پرستی زیادہ ہے. اس میں مبتلا ہو کر کے ہماری عورتیں نافرمانی کی طرف, اسی طرح سے شوہروں کی اطاعت کو چھوڑ کر کے وہ اپنے طور پر کچھ الگ دنیا بنانا چاہتی ہیں. بہت بڑا خسارہ ہے یہ قیامت کے روز. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئی, آ کر کے اللہ کے نبی سے سلام کیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ شوہر والی ہو, کہا کہ ہاں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ تمہارا معاملہ شوہر کے ساتھ کیسا ہے, کیسے رہتی ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, میرے طاقت کے مطابق میں میرے شوہر کی خدمت کرتی ہوں, میرے شوہر مجھ سے خوش رہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر چھوڑ نہیں ڈالا, فوراً کہا کہ یاد رکھو, اچھی طرح سے یاد رکھ لو, ہوا جنت کی و نارو کی, وہ تمہارا شوہر تمہاری جنت بھی ہے, تمہاری جہنم بھی ہے. اگر اس کی ناراضگی تم مول لو گی, نافرمانی کرو گی اس کی, تو جہنم کو دیکھنا پڑے گا. فرما برداری کرو گی تو پھر جنت میں تم جاؤ گی. وہی تو شوہر تمہاری جنت بھی ہے اور تمہاری جہنم بھی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. میرے بھائیوں, یہ چند کام ہیں, اگر کریں گے تو یہ نیک گروہ کو جنت کے اندر داخلے کے وقت بڑے عزت کے ساتھ ان کو پکار کر کے داخلہ دیا جائے گا. ایک مومن کو چاہیے کہ دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر کے اپنے برزخ اور آخرت کو کبھی نہ بھولے, کیونکہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ چند روز ہے, وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اس زندگی کے لیے اتنا جتن انسان کرتا ہے تو اس سے بھی کہیں زیادہ جتن اس کے لیے کرنا ہے, کیونکہ وہ ابد الآباد ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے. تو اس کے اوپر ہم لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے. دنیا کے اندر کچھ کھاؤ کچھ نہ کھاؤ یہ تو گزر جائے گا, آخرت نہیں گزرے گی. وہاں پہ آخرت ہرگز نہیں گزرے گی. بہت پریشانی اور بہت زیادہ مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا اگر نافرمان ہے انسان. تو ایک مومن کو ایمان مضبوط کر کے عقیدہ توحید پر مضبوطی سے عمل کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک اور خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما کر جنت میں جانے کے یہ 3 طریقے جو بتلائے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس دنیا فانی میں ہمیں زندہ رکھے, اسلامی احکامات پر عمل کرتے ہوئے, اسلام پر ہدایت پر ثابت قدم رہتے ہوئے زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.
جب ہمارا خاتمہ ہو تو بالخیر ہو، مرتے وقت زبان پر کلمہ توحید اللہ رب العالمین جاری فرمائے۔